بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام توائحک لعل ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما ولو كان ذلك كذلك بطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ حکم پروردگار ہے کہ ہر ہفتے خطبہ جمعہ میں تقوی کی تاکید کی جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی بہترین چیز اس کے پاس ہو، حتیٰ کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی یہ چاہتا ہے کہ اچھا سے اچھا برانڈ ہو، اچھی سے اچھی اس کی کوالٹی ہو، اچھا سے اچھا رزلٹ ہو۔ تعجب ہے کہ وہ انسان چند پیسے کے پروڈکٹس کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے تاکہ اس سامان کو خریدے کہ جو ہمیشہ یا زیادہ سے زیادہ اس کا ساتھ دے اور اس سامان سے اس کو کوئی تکلیف و مشکل و پریشانی نہ ہونے پائے۔ لیکن وہی انسان جو چند پیسے کے لیے اتنی غور و فکر کرتا ہے، وہی انسان، تعجب یہ ہے کہ وہی انسان جب اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو ایسے نظام و سسٹم کو بھول جاتا ہے جو اس کو ہمیشہ کامیاب رکھے، بلکہ اس نظام و سسٹم کو لیتا ہے کہ جس میں اسے لگتا ہے کہ وقتی طور پہ کامیابی مل گئی ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کیونکہ اس میں وقتی کامیابی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی کامیابی ہے۔ یہ وقتی کامیابی بھی نہیں ہے، اصلاً کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اس نظام اور اس سسٹم میں ہے کہ جو نظام و سسٹم ذات پروردگار کی طرف سے بنایا ہوا ہے، وہ نظام کہ جو ہمارے مزاج کے عین مطابق بنایا گیا ہے، کہ جس پہ عمل کرنے میں انسان کو کہیں سے کوئی دشواری، پریشانی، مشکل، کوئی دقت نہیں ہونے پائے۔ لہٰذا اگر انسان، ایک دوسری چیز، انسان کو جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اس کے سسٹم پہ چلتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو پڑوسی کہتا ہے یہ کرو تو یہ مل جائے گا، رشتہ دار کہتا ہے یہ کرو تو وہ مل جائے گا، اور خدا کہتا ہے کہ یہ کرو تو وہ مل جائے گا۔ کس پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ ہر آدمی محاسبہ کرے اپنے نفس کا۔ دیکھیں، ایمان ایک وہ ایمان ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ایک وہ ایمان ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سے پڑھ کے عمل سے ہوتا ہے، عمل تک وہ پہنچتا ہے۔ زبان تک ایمان میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب کا ہے، لیکن ایمان مکمل وہ ہے اور کمپلیٹ ایمان وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے عمل پہ بھی ہو، جس کا اثر انسان کے عمل پہ بھی ہو۔ آئیے مولا کے کلام کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نرم کلام کرتے ہیں۔ نرم کلام یعنی سخت باتیں نہیں کرتے، لہجے میں بھی سختی اور باتوں میں بھی سختی۔ البتہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ جب کہیں پہ حرمت اسلام کی بات ہو، جب کہیں پہ نظام اسلام کی بات ہو تو خود مولا کائنات سخت ہوئے ہیں، سخت باتیں بھی کی ہیں، حتیٰ تلوار تک اٹھائی ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ عام حالات میں متقی وہ شخص ہے کہ جو نرم کلام، اب ایسا بھی نہ ہو، مثلا دیکھا گیا، اکثر ہی دیکھا گیا کہ بعض اوقات گفتگو کا آغاز ہی سختی سے ہوتا ہے، بات کی شروعات ہی سختی سے، پہلا حرف اور پہلا جملہ اور پہلا لفظ ہی جو ہے وہ سختی سے نکلتا ہے۔
یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں. ہماری زبان ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. بعض اوقات یہ سخت کلام آدمی کیوں کرتا ہے معلوم؟ جب انسان اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے یہ چیزیں انسان سمجھنے نہ پائے لیکن حقیقت، جب انسان اپنے آپ کو دوسرے راستوں میں مجبور سمجھتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے دل کو جھوٹا بہلاوا دینے کے لیے سخت بول کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، اور پھر اس کا یہ سوچتا ہے ہم تو جیت گئے، 4 باتیں اس کو سنا کے چلے آئے. عزیزان محترم، 4 باتیں سنا لینا جیت نہیں ہے. منطقی باتوں پہ کسی کو راضی کر لینا انسان کا کمال ہے. 4 باتیں، یہ 4 باتیں سنا لینا عموماً جاہلوں کی ہی فطرت ہوا کرتی ہے. عموماً وہ لوگ جن کے پاس منطق نہیں، لاجک نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں جو 4 باتیں 4 باتیں سنانا مقصد نہیں ہے. امام علی اگر چاہتے تو کسی کو بھی 4 باتیں سنا لیتے. کس کی ہمت تھی، کس کی مجال تھی جو علی کے سامنے آ کے بولتا؟ رسول چاہتے تو کسی کو بھی 4 باتیں سنا لیتے. لیکن رسول کی زندگی کا مقصد، مولا کی زندگی کا مقصد 4 باتیں سنانا نہیں ہے، 4 حق کی باتوں کو منوانا ہے. سنانے اور منوانے میں فرق ہوا کرتا ہے. سناتا وہ ہے کہ جس کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے. سناتا وہ ہے کہ جس کے ہاں نقص پایا جاتا ہے. سناتا وہ ہے کہ جس کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے. سناتا وہ ہے جس کے ہاں حماقت پائی جاتی ہے. لیکن جس کے ہاں عقل ہو، جس کے ہاں منطق ہو، جس کے ہاں علم ہو، جس کے ہاں حق ہو، جس کے ہاں کمال ہو، وہ سناتا نہیں ہے، وہ اپنی باتوں کو دلیلوں کے ساتھ پیش کر کے منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جاہلوں کے جواب میں چپ رہو. قرآن کی آیت بھی کہتی ہے، حدیث بھی کہتی ہے. اس لیے کہ سنانے آیا ہے، سن کے ختم ہو جائے گا. ہاں، جب سنائے گا، جہاں اس کا جو بھی ولولہ ہے، جو بھی اس کا جوش ہے، جیسے ہی جوش ختم ہوگا خود بخود بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر جب وہ بھرے گا اور پھر جب بھرے گا تو پھر آگے پھر ابل جائے گا، پھر جب ختم ہوگا پھر بیٹھ جائے گا. ایسے بہت سے دکھا کرتے ہیں. یہ سخت باتیں کرنا کئی اعتبار سے مشکل ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ. جس سے بھی ہم سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم کو اس سخت لہجے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے تو اس کا حق ہمارے گردن پہ ہے. اب اگر روز محشر وہ نہیں معاف کرے گا تو ہمارا راستہ آگے کے لیے بند ہو جائے گا. اب ہم مجبور ہیں کہ جا کے اس سے کہیں کہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر آپ معاف کر دیجئے تو ہم آگے بڑھیں. اس حق کو معاف کرنے کے بدلے میں اگر وہ کہے گا کہ پوری زندگی کی نمازیں دے دو، دینا پڑے گا. کوئی بھی حق ہو، صرف زور بات نہیں. اگر وہ کہے گا پوری زندگی کے روزے دے دو، بعض اوقات اسی گھمنڈ میں ہم بہت تیز بولتے ہیں کہ فلاں کی کیا حیثیت ہے، ہم تو مثلا اتنے بڑے نمازی ہیں، ہم تو 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کا ایسا بھی گمان ہے کہ ہم کو تو اتنا ثواب مل گیا ہے کہ بس اب زندگی گزار رہے ہیں ورنہ جنت تو یقینی ہے. کیسے بیچارے ہیں، واقعی بیچارے، ہر اعتبار سے بیچارے. ایسے ہی ہری جھنڈیاں دے کے خوارج کو بیوقوف بنایا گیا تھا. یہ جس اعمال پہ آپ کو گھمنڈ ہے، اگر دوسرے کا ایک حق آپ کی گردن پہ ہو، چاہے وہ غیبت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ الزام کی وجہ سے ہو، چاہے وہ تہمت کی وجہ سے ہو، اگر روز محشر وہ شخص آپ کے سارے اعمال مانگے گا تو یا تو آپ بخشوانے کے لیے اپنے اس حق کو دینا پڑے گا، یا پھر اس کی وجہ سے جہنم جانا پڑے گا، اس کے سزا، اس کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کس چیز پہ ہم گھمنڈ کر رہے ہیں جو ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پہ جا بھی سکتا ہے؟ لہذا انسان کو ہمیشہ کوشش یہ انسان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے. اچھے اخلاق کی دلیل ہے. یہ انسان کے واقعی ایجوکیٹڈ ہونے کی دلیل ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ دے کے انسان کو سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ. انسان مزاج سے ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوا کرتا ہے. سرٹیفکیٹ تو پیسے بھی مل جایا کرتے ہیں، نقل کر کے بھی مل جایا کرتے ہیں. سرٹیفکیٹ سے انسان کو ایجوکیٹڈ نہیں کہا جاتا ہے. ایجوکیٹڈ انسان علم وہ ہے جو انسان کو بدلے، نہ کہ انسان کے الماری میں سرٹیفکیٹ میں اضافہ کرے. علم انسان کی تبدیلی کے لیے ہوتا ہے. انسان کے اندر اچھائی پیدا، اس کے مزاج، اس کے نفس، اس کے کردار کو بہترین بنانے کے لیے ہوتا ہے. لہذا اگر انسان کی بات لہجہ علمی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں. اور کوئی نہیں دیکھتا کون گریجویشن کی ہے اور کون پوسٹ گریجویٹ ہے اور کون MBA کیے ہے اور کون مثلاً MBBS کی ہے اور کون MD کی ہے اور کون کیا کی ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. راستہ چلتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ انسان کا اخلاق و مزاج اور اس کا لہجہ دیکھا جاتا ہے. سب سے بڑا انسان کے پاس اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اس کا اخلاق و کردار، اس کی زبان. یہ چیز اکثر ہمارے یہاں مشکل پیدا کرتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے
کہ جو انسانوں کے درمیان جھگڑے ڈلواتی ہے، ایک انسان سے دوسرے کو بدظن کرتی ہے۔ زبان بہت سی چیزیں مولانا زبان کے لیے کہا، لہٰذا بہرحال یہ خود ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے زیادہ اس پہ ہم وقت نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، بات کہتے ہیں اپنی بات نہیں، بات ہمیشہ نرم لہجے میں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہیں ایسا ہو کہ واقعی دین ادھر کا ادھر ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے بھی ہر آدمی کو رائٹ نہیں ہے۔ آدمی جب دین کو جانتا ہو پھر وہ دین کے بارے میں، ہم کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور اس کے بعد ہم نے جا کے، ہوتا ہے صحیح ہے، بہت لوگ آتے ہیں کہ ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے، ویسا کیسے، تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ و آیات اعظام نے بتایا وہ صحیح ہے، یہ بغیر پڑھے لکھے جو بتا رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ لہٰذا ایسا ہو کہ اپنے غلط گمان کی بنیاد پہ ہم یہ مت سوچیں، پہلے تحقیق کر لیں، پہلے ریسرچ کر لیں، پہلے حقیقتوں کو مان لیں، اس لیے کہ آج کے اس زمانے میں بہت ساری چیزیں دین میں ایسے داخل ہو گئی ہیں جیسے واقعی دین ہو، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بے انتہا ہمارے پاس مثالیں، اور انسان کے جذبات اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ اور سب سے پہلے قرآن نے جس چیز کو توڑا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا بت ہمارے بیچ میں یہ ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ روز سننے میں آتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ آج بھی کسی مسئلے کے متعلق ایک فون آیا اور کسی نے سوال کیا تو نہیں کہا بھائی اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، سمجھ بوجھ کے انسان گمراہی میں ہمیشہ سے کرتے ہیں تو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے سماج کی۔ یعنی انسان دلیل ہے اس کے پاس، غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس واقعی دلیل کے مقابلے میں ایک باطل دلیل کو قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک بت ہے کہ جس کے بعد انسان پھر ہر باطل میں آرام سے مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر باطل اس کے ہاں پرانا ہے تو باطل نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر یہ دلیل واقعی انسان مانتا ہے اور باطل کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا مطلب کہ کبھی بھی وہ ہدایت تک اپنے آپ کو پہنچا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیشہ سے جو ہوتا آیا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ نہیں چھوڑنے کو تیار۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔ خب یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، اور آپ کو ہم اگر موقع ہوتا تو ہم امام علی کی زندگی زمان خلافت سے بے انتہا مثالیں پیش کرتے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے امام علی نے منع کیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس لیے انہوں نے انجام دیا کیونکہ ہمیشہ ظاہر سی بات اب کہنے کے لیے، ورنہ 3 ادوار میں اس کام کو وہ چونکہ کر چکے تھے لہٰذا چھوڑ نہیں پائے، یا 2 ادوار میں اس کام کو کر چکے تھے۔ بہت چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کو انہوں نے صرف 2 ادوار میں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں چھوڑ پائے۔ تو یہ روش ہماری نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا، یہ روش اغیار کی ہے۔ آئیے جس جملے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک مرد شامی نے امام سے سوال کیا، پچھلے ہفتے یہ جملہ پیش کیا تھا کہ ہمارا مثلاً یہ شام کا سفر، یہ ہمارا مثلاً اختیار، یہ ہم آپ کو مفہوم بیان کر رہے ہیں، اختیار کی بنیاد پہ یا مثلاً خدا نے ہم پہ لازم کر دیا تو ہم مجبور تھے کرنے کے لیے، اس کے بعد ثواب و عقاب کا کیا ہوگا؟ امام نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ قدر و قضا خدا کی طرف سے حتمی ہے، یعنی انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام نے اس کے اس بات کو رد کیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے قضاء و قدر کی وضاحت کی تھی۔ قضاء و قدر کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں 2 گروپ گمراہ ہوئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ خدا کراتا ہے، ہم مجبور ہیں کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس ہفتے ہم دلیلیں دیں گے کیونکہ اس سے بہت بڑی ہم کو عبرت ملنے والی ہے اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کراتا ہے اس لیے کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، اور ایسی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات، سورہ انفال آیت نمبر 17، ریفرنس نوٹ کریں، انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا تو اور زیادہ یہ چیز آپ کو وضاحت سے معلوم ہوگی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اس آیت میں 2 باتیں ہیں، ایک مسلمانوں سے ہیں اور ایک رسول سے۔ مسلمانوں سے خدا کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں جو ان لوگوں کو قتل کیا ہے یہ تم نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ یہ اللہ نے قتل کیا۔ اور پھر رسول سے کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، یہ خدا نے پھینکا۔ جبکہ سب نے دیکھا کہ قتل بھی وہ مسلمانوں نے کیا تھا اور کنکریاں بھی وہ رسول نے پھینکی تھی، لہٰذا اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ، بات کو کمپلیٹ سنیے گا ورنہ آدھی بات کفر کی حد تک لے جائے گی۔ یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ آپ نے نہیں کیا ہے، یہ بلکہ
خدا نے کیا ہے، اس کا مطلب کہ جو بھی فعل ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے. اور ایسی کئی آیتیں ان کی جھولیوں میں ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف و کذاب، جو بھی زیادتی کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے خداوند متعال اس کی ہدایت نہیں کرتا. سورہ غافر آیت نمبر 28. پھر اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 19، خداوند متعال فاسق قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. پھر سورہ انعام آیت نمبر 144 144، خداوند متعال ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، خداوند متعال جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت اس سے روک لیتا ہے. اب ان آیات سے اگر انسان دیکھے تو یہی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ پھر انسان تو کچھ ہے ہی نہیں، انسان کے بیچ میں کوئی حیثیت ہی نہیں، انسان کٹ پتلی ہے، خدا جو چاہتا ہے کراتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، اس گفتگو کے پیچھے پوری یہ گفتگو ہے، یہاں پہ ہو چکی ہے کلاس میں، ظاہراً تفسیر کی کلاس میں ہوئی نماز صبح کے بعد جو کلاس. خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے. متقین کی ہدایت ہے، جب متقی ہو گئے تو ہدایت کی کیا ضرورت؟ کہ یہ کہ یعنی جو انسان اپنے آپ کو اندر سے ہدایت قبول کرنے لائق بنا لیتا ہے یہ اس کی ہدایت کرتی ہے. اگر اندر سے اس لائق نہیں بنائے تو یہ اس کی ہدایت نہیں کرے گی. زمین کا ہموار کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت کا انتظام کرنا خدا کا کام ہے. خداوند متعال سب کی ہدایت کے لیے راستہ مہیا کر دیتا ہے، لیکن یہ راستے اس کے لیے نہیں ہیں جس نے اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار نہیں کیا ہے. لہذا یہ تو انسان بھی سمجھتا ہے نا، ریگستان میں جا کے کوئی بیج نہیں بویا کرتا کیونکہ معلوم ہے کہ محنت ضائع جانے والی ہے، ہموار مٹی میں بیج بویا کرتا ہے. جب انسان ایسی بےوقوفی نہیں کرتا تو نعوذ باللہ خداوند متعال سے کیسی ایسی امید. اب آئیے ان آیتوں کے جواب میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے، یعنی ہم لوگ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اس مسلک کے حساب سے قرآن مجید کی آیات، سورہ دہر آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب چاہے وہ خدا کے اس راستے کو اختیار کر لیں، خدا کے شکر گزار بندے بن جائیں، چاہے وہ انکار کر دیں اور خدا کے منکر بندے بن جائیں. پھر اس کا سورہ شمس آیت نمبر 7 8 9، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم کہ جس نے اسے درست کیا ہے، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے ان کو نیکی اور بدی دونوں کا الہام کر دیا ہے، دونوں بتا دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ فلاح پا گیا. لیکن نہیں، اختیار پہ دلیل. پھر اس کے بعد سورہ مدثر آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کا رہین ہے، گرفتار ہے اپنے اعمال میں، جیسا اعمال انجام دے گا اسی حساب سے اس کو دیکھا جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 29، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے. ہم کو نے سب کو اختیار دیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو پروو کر رہی ہیں. ہم نے کچھ آیتیں 2 4 5 آیتیں آپ کے لیے بنوانے مثال ڈھونڈ لی کہ جو پیش کر رہی ہیں. لہٰذا انسان پوری طریقے سے وہ اختیار رکھتا ہے کہ کچھ بھی کرے. یہاں پہ اس بات کو دیکھ کے ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. آج ہمارے بیچ لوگ حدیثوں کو لے کے دین پیش کرتے ہیں. حدیث میں تو یہ لکھا ہے یہ کیجئے، حدیث میں تو یہ لکھا ہے یہ کیجئے، حدیث میں تو یہ لکھا ہے یہ کیجئے. آپ کچھ نہ کیجئے کیونکہ آیت میں لکھا ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے. آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم آیت کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیتیں پیش کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، آیتیں پیش کی کہ نہیں پیش کی؟ ایک انسان اگر یہ غلط بات کہے کہ آیت سے دلیل دے گا، ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا آپ کو؟ اگر انسان سمجھدار ہے، اہل علم کی پناہ لیے ہے تو نہیں مان سکتا. اگر انسان بیوقوف ہے، افواہوں کے پیچھے چلنے والا ہے، دین کو کہیں سے بھی لینے والا ہے، دین کو نااہلوں سے لینے والا ہے، جاہلوں سے لینے والا ہے، تو فوراً مان لے گا. ہے کہ نہیں؟ خدا کہ قرآن میں ہے کہ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں بلند ہے. مان لیجئے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا پڑھنے لینے والا حدیث کے ذریعے سے مذہب کو نہیں طے کر سکتا ہے.
ایک حدیث کا سن لینے والا، کیونکہ اس میں سے بہت سے پڑھا بھی نہیں ہے، اکثریت نہیں پڑھا ہے، ایک حدیث کا سن لینے والا مذہب کو نہیں طے کر سکتا ہے۔ حدیث تو بات کی بات ہے، قرآن، کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی مسئلہ اٹھتا ہے کہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اصلاً مسئلہ ہی نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں۔ پورے قرآن پہ ہمارا ایمان و یقین ہے، لیکن قرآن کی آیت سے اگر انسان چاہے تو انسان کو گمراہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی اسلام کو جاہلوں سے مت لیجیے۔ بہت بری چیز ہے، ہمیں کچھ اور نہیں کھلتا، صرف اتنا کھلتا ہے کہ وہ لوگ جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کافی مقدار میں علم نہیں ہے، لہٰذا ایک چیز کو دیکھ کے بہک سکتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہم بارہا کہتے ہیں کہ علم ہمیشہ صاحب علم سے لیں، علم ہمیشہ علماء سے لیں، جاہلوں۔ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں علم لینے کی صلاحیت کم ہے، علم لینے کا شوق کم ہے، پڑھانے کا، علم دینے کا شوق زیادہ ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے نا، آپ میاں منگنے اور دروازے کھڑا درویش، خود تو خود فقیر ہے اور دروازے بھیک مانگنے والا کھڑا ہوا ہے، تو جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ یہ لائن لگائے کیا کریں گے؟ کچھ تو فراڈ ہوگا، کچھ تو غلط ہوگا۔ آج وہی ہے دین کے مسئلے میں، اور عام طور سے دین لیا ہی اسی سے جا رہا ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں، مذہب کا کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی ہے، بلکہ اس حساب سے کہا جائے تو اپنا ہی ہے جو کچھ ہے، مذہب کا کچھ نہیں۔ بات ہم اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن اب آ گئی تو ایک جملہ کہتے چلیں۔ یہ مشکلات صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم دین کو اپنے مزاج کے حساب سے لینا چاہتے ہیں۔ جب علمی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو سمجھنے میں ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے تو ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے۔ جب لطائف اور مزے والی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، لہذا بھی یہ طے کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے۔ یا وہ لوگ کہ جو اسلام کو کچھ حاصل کرنے کے لیے ذریعہ و وسیلہ بناتے ہیں، پھر ان کو ان مجلسوں میں مزہ آتا ہے جہاں کچھ مل جاتا ہے، یا ان کلاس میں مزہ آتا ہے جہاں کچھ مل جاتا ہے۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، معیار امام علی علیہ السلام۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، عبرت بھی ہیں۔ لہٰذا کسی ایک آیت کو سن کے ہم دین نہیں طے کر سکتے، میرے سے ایک حدیث کو سن کے کیسے طے کر لیتے؟ یہ ڈھونڈنے والے ایک مزاج کی 4 حدیثوں کو ڈھونڈ کے، آپ بتائیں نا صاحب اتنی حدیثوں میں لکھا ہے، مانیے، پڑھیے آپ علی اللہ تشہد میں، بندے خدا ایک حدیث کو سن کے تم نے اجتہاد کر لیا، یہ دیکھو پھر ایک آیت کو سن کے مان لو، پھر کچھ نمازی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تشہد تو بات کی بات ہے۔ اگر اس بات کو مانا جائے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے نہیں پڑھوایا، ہم نے نہیں پڑھی۔ جو آیتیں ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تو بات کی بات طے ہوگی کہ جب نماز پڑھیں گے تو طے ہوگا کہ تشہد میں علی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے۔ لہٰذا ان لوگوں کی حقیقت کو، ان کے منشے کو آپ پہچانیے، اور اگر آپ کو واقعی ہدایت اسلام لینا ہے تو ان لوگوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں جو اہل علم، تاکہ صحیح اسلام آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولۃ الحیدریہ۔ والعصمۃ فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعۃ الحسینیہ۔ والعبادۃ السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔
والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر تقوی پروردگار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں گزرے ہوئے ایام وہ ہیں کہ ایک روایت کے حساب سے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے دن تھے، اور ایک اور البتہ ان دو کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن یہ دو نسبتاً زیادہ مشہور ہیں. ایک اور روایت کے عنوان سے آنے والی جمادی ثانیہ کی 3 تاریخ کو صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تاریخ، اور اس کے بعد پھر آنے والے مہینے اسی مہینے کی 20 تاریخ کو آپ کی ولایت باسعادت کی تاریخ. انہیں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم ان ایام کو اگر اس چیز کے لیے وقف کر دیں کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو سمجھنے پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنانے کی کوشش کریں، تو یقین مانیے کہ سماج میں بہت تیزی سے تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جو زمانے کے سدھار اور اصلاح کی ضامن، اس لیے کہ جب صدیقہ طاہرہ تنہا تھیں تو آپ نے دربار میں تلاطم پیدا کر دیا. اگر اتنے چاہنے والے صدیقہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کر لیں تو پوری دنیا میں تلاطم برپا ہو جائے گا، بشرطے کہ واقعی سیرت کو لیں، اپنے پسند کے حساب سے نہیں، وہ سبزی منڈی اور پھل منڈی کے پھل اور سبزی کے حساب سے نہیں کہ یہ پسند آیا لے لیا، وہ پسند نہیں آیا چھوڑ دیا، نہیں، پیکیج لیں، مکمل سیرت کو لیں تو دیکھیے تبدیلی ہو جائے گی. اس سلسلے میں ایک پوائنٹ جس پہ ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آج ہمارے سماج و معاشرے میں جو خواتین کے ساتھ تعصب اور جو فرق محسوس کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے لیے بہت نقصان دہ. دنیاوی اعتبار سے دنیا والوں نے اتنا کہا کہ عورت مرد برابر ہیں کہ ہم نے مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں عورتیں پردہ بھی نہیں کرتی، کچھ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے برابر ہے. لوگوں نے مان لیا سن کے. یہ میڈیا کا یہ ایک اثر ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے جب ہم آئے تھے تو شاید پہلے ہی سال کی بات ہے کہ میڈیا پہ ایک یہاں پہ پریزنٹیشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس میں اس بات کو بتایا تھا کہ ہم مانے یا نہ مانے میڈیا ہمارے اوپر اثر کرتا ہے. کہہ کے ہمارے ذہن میں منوا دیا کہ عورت مرد برابر ہے، اور اسلام نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ برابر ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ پورا خمسہ پڑھا ہے. برابر نہیں ہے، دو ایک الگ چیز ہے. عورت ایک الگ چیز ہے، مرد ایک الگ چیز ہے. عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں. عورت کے تقاضے الگ ہیں، مرد کے تقاضے الگ ہیں. عورت کا مزاج الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے. لہٰذا ہر چیز میں فرق ہے. کہیں بھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ عورت مثلا نعوذ باللہ پست ہے، بلکہ جو عزت و احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے 1400 سال سے لے کے آج کی تاریخ تک، نہ کسی کلچر نے وہ احترام عورت کو دیا ہے، نہ کسی مذہب نے وہ احترام عورت کو دیا ہے. یہ صرف جذباتی جملہ نہیں ہے، گارنٹی کے ساتھ ہے. کسی کو اگر دلیل چاہیے آئیے گا، ہم اس کے لیے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں دین کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے دین کے مسائل میں عورت کو الگ رکھتے ہیں. کلاسز مرد، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پراپر طریقے سے کلاسز ہوں. عالم کلاس لے، فقیر نہیں بھیگ دے بلکہ مالدار بھیگ دے، اس کی بات کر رہے ہیں وہاں. ورنہ شوق تو سب کو ہے پڑھانے کا. کلاسز کی جب بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کتنی کلاس ہیں جو عورتیں پڑھاتی ہیں. کسی موقع ہم نے کہا تھا نا کہ ایک عورت پیسہ کمانے کے لیے مثلا ممرہ سے بامبے چلی جاتی ہے، کالج کے لیے چلی جاتی ہے، لیکن جب دین کے کلاس کی بات ہو، وہاں اتنی دور کیسے جائے گی لڑکی ساتھ ہے؟ بلکہ دوسرے کام کے لیے جا ہی رہی ہے نا، ایسا نہیں نکل سکتی. یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے سماج و معاشرے میں چیزیں، یہ تعصب بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان یہ کہتا ہے کہ کیا کریں، کرنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے.
دنیا کو حاصل، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے جو ہو، چاہے مال ہو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرا دنیا کو حاصل کرنے سے. ہم صرف آپ کو تعصب و فرق بتا رہے ہیں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس طریقے سے دلیل لاتا ہے کہ کیا کریں، وہ کرنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. دین کے لیے جب بات آتی ہے کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، نہیں کر سکتے. دیکھیں نا یہ مجبوری کتنی تیز بدلی. وہاں مجبوری تھی کرنے کے لیے اور یہاں مجبوری بن گئی وہی نہیں کرنے کے لیے. یہ تعصب ہے، یہ سوتیلا پن، یہ فرق، یہ جو ہم بغیر چاہتے نہیں ایسا کرنا. نہیں، واقعی ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی مومن دل سے نہیں چاہتا ہے، لیکن حالات کے بہاؤ میں آ کے غفلت میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ پھر نتیجہ یہی پیش آتا ہے. لہذا ہم نے فرق کیا، مذہبی مسائل میں خاتون کو ساتھ نہیں رکھا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم تو اگر سیکھتے رہے تو سیکھتے سیکھتے آگے بڑھ گیا، وہ وہیں پہ رہ گئی، وہ الگ ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. مذہبی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہے کیونکہ جن چیزوں کی اہمیت عورت کو معلوم اسی کی مرد کو معلوم ہے. مرد کو معلوم ہے کہ مثلا فلاں چیز خریدیں گے تو اس کا کیا فائدہ، عورت کو بھی معلوم، انڈرسٹینڈنگ ہو گے، سامان لیا. لیکن دین کے مسئلے میں جتنا مرد کو معلوم اتنا عورت کو نہیں معلوم، لہٰذا مرد چاہتا ہے خرچ کرنا، عورت مانے ہو جاتی ہے. مرد کہیں چاہتا ہے جانا، عورت رکاوٹ بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے. اس کی غلطی یہاں پہ بنیادی اعتبار سے نہیں ہے، بنیادی اعتبار سے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے مذہبی مسائل سے اس کو دور رکھا ہے. عورت کی اہمیت سماج و معاشرے میں دین اور بالخصوص ان چیزوں کو جاننے میں نسبتاً مرد سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مرد فرد کا نام ہوتا ہے، ایک ذات کا نام ہوتا ہے، لیکن عورت ایک ذات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی گود میں آنے والی نسل پل رہی ہے، وہ پرورش گاہ ہے آنے والی نسل کی. اب اگر وہ عورت دین سے، دین کی معلومات سے، دینی چیزوں سے بے خبر ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بچہ پلے گا وہ بھی دین سے بے خبر پلے گا. رسول نے کیا کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لحد تک. جو آغوش خود علم سے خالی تو آپ کو کیا دے گی؟ جو آغوش خود علم سے خالی ہے وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائے گی؟ آج لوگ بڑے بڑے ذاکر بن جاتے ہیں ماں کی گود میں پڑھ کے. جب ماں نے پڑھایا ہی نہیں تو تم نے پڑھا کیا؟ جو ماں خود نہیں پڑھی لکھی تھی اس نے تم کو کیا پڑھا دیا، کیا گول کے پلا دیا؟ سوال ہے یہ. لہذا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ جماعت کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ خواتین دلچسپی لے رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں، وہ دلچسپی لے رہی ہیں، کوشش کرتی ہیں آنے کی. دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت عجیب لگتا ہے کہ کیا بس جائیں اور جماعت پڑھ کے چلے آئیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے نتائج، اس کا رزلٹ ہے، روحانی نتائج بھی، نتیجہ بھی ہے، ظاہری نتیجہ بھی، اور پھر وہ دوسری چیزیں جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں اور مجالس اور پروگرام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں آہستہ آہستہ. دیکھیں علم وہ ہوتا ہے جو یکبارگی نہیں معلوم ہوتا ہے، یکبارگی نہیں معلوم ہوتا ہے. آپ جائیے گا اپنی بلڈنگ میں، جو آپ کے پانی کے لیے ٹینک ہے، ٹانکی جسے کہتے ہیں آپ، جب اس میں پانی بھرا جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا پانی جاتی ہوئی تو دکھے گا آپ کو، لیکن لیول اس کا بڑھتے ہوئے نہیں دکھے گا. بڑھ رہا ہے لیول، لیکن ہماری نگاہ محسوس نہیں کر پا رہی، جبکہ وہ موٹے پائپ سے جاتا ہے پانی. اب دنیاوی مسائل میں تو ہم بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، دینی مسئلے میں ہم ہفتے میں 1 کلاس 2 کلاس لیتے ہیں، بہت زیادہ تو دن میں 1 کلاس لیتے ہیں. تو ایک دن میں 1 ڈراپ آیا، 1 قطرہ آیا، اور چاہتے ہیں کہ لیول بڑھتا ہوا دکھائی دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک کافی مقدار میں اس کے اندر آ جائے گا تو بڑھا ہوا دکھے گا، بڑھتا ہوا نہیں دکھے گا. محسوس کریں اس چیز کو. لہٰذا یہ چیز کچھ دن بعد محسوس ہوگی، اور پھر جیسا بھی ہم نے کہا کہ علم میں مزہ بھی نہیں آئے گا آپ کو. ضروری نہیں کہ مزہ آئے گا، آنا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا مزاج ٹیلی نہیں کر رہا لہذا شروع میں مزہ نہیں آئے گا. جب ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو اس وادی میں شامل کر لیں گے تو مزہ آئے گا. اور دین مزے کے لیے نہیں ہے، دین اطاعت کے لیے، دین ولایت کے لیے. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں عورتوں کی دینداری اور ان کے کردار سازی اور ان کے نفس سازی اور ان کے اصلاح پہ اتنا دھیان دیں کہ ان آغوش میں پلنے والے پھر بوذر و سلمان بن کے نکلے، ان آغوش میں پلنے والے مالک اشتر و مختار بن کے نکلے، تاکہ جب دین کی بات آئے تو وہ کچھ نہ سوچیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کربلا کا دین ہمارے سامنے ہو تو آج پروٹیسٹ کے لیے لوگ نہیں نکلتے؟ یہ دو متضاد چیزیں کیسے جمع ہیں؟ اسی لیے کہ جہاں پہ پرورش کی ابتدا ہے وہیں پرابلم ہے.
لہٰذا ہم لوگ عورتوں کے لیے خصوصی طور سے ایسے پروگرامز کریں، ایسے کلاسز کریں، ایسے سیمینارز کریں. اچھا اور بھی دوسرے مسائل ذاکری کو لے کے، مجالس کو لے کے ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. کون پڑھتا نہیں. یہ دیکھو کہ کس کے نام پہ پبلک زیادہ آتی ہے. دینداری کم ہے، دکانداری زیادہ ہے. کسٹمر کی چیز زیادہ ہے. یہ دینداری نہیں ہوتی ہے، یہ ہر چیز ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے. ایک بات اور ہم کرنا چاہتے ہیں شادی پہ، لیکن موقع نہیں ہے. بس آئیے ایک دو پوائنٹ اور ختم کرتے ہیں. لہذا صدیقہ طاہرہ نے کس حیثیت سے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کا کام ہی نہیں دین میں آنا. آپ نے بارہ روایت سنی ہوگی. مثلا جنگ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ رسول قتل ہو گیا، رسول گر گیا اور مسلمانوں لشکر بھاگنے لگا اور سب نے آواز بلند کی کہ اب تو رسول نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اپنے اپنے دین پر واپس پلٹ جاؤ. صدیقہ طاہرہ جب مسلمان جو اپنے کو بڑے بڑے سرما اور بہادر محسوس کر رہے تھے وہ میدان سے بھاگ رہے تھے تو صدیقہ طاہرہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یہ روایت ہوگی آپ کی نگاہ میں. وہ دنیا کا بزرگ ترین ظالم جس کے ظلم کی بنیاد پہ پورے شہر والے امام علی کی گواہی میں زبان کھولنے کو تیار نہیں تھے، جس کے ڈرانے کی بنیاد پہ یہاں تک لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ رسول اس دنیا میں نہیں رہے. آپ کو یاد ہے رسول کے وفات کے موقع پہ، رسول کی شہادت کے موقع پہ لوگوں نے نہیں کہا کیونکہ اس نے ڈرا دیا. لیکن صدیقہ طاہرہ نے اس کے دربار میں جا کے اپنا خطبہ کہہ کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر انسان حق پہ ہو تو ایک عورت ہو کے بھی بھرے دربار میں ظالم کو چیلنج کر سکتا ہے. اگر صدیقہ طاہرہ اس کام کو کر سکتی ہیں تو آج کا مرد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ آج ہماری پرورش میں فرق ہے، آج ہم کو جو دین دیا جا رہا ہے اس میں فرق ہے. آج دین میں اصلاح کی باتیں کم ہوتی ہیں بلکہ مخالفت ہوتی ہے بعض اوقات. آج دین میں جانثاری کی باتیں کم ہوتی ہیں، ایثار کی باتیں کم ہوتی ہیں. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لو تو وہ مل جائے گا، وہ پڑھ لو تو وہ مل جائے گا. دین نہیں بلکہ بچے کے ہاتھ کا لیمن چوس بن گیا. دین مزے کے لیے ہے، دین کمانے کے لیے ہے، دین اپنے کو عجیب. امام حسین نے کون سی دعا دی تھی کہ کربلا میں آ جاؤ گے تو یہ مل جائے گا؟ صفین میں کون سی دعا تھی کہ آ جاؤ گے تو یہ مل جائے گا؟ لالچ کی بنیاد پہ بلایا تھا؟ معرفت کی بنیاد پہ بلایا تھا. دین معرفت کا نام ہے. ہمارے پاس علوی دین ہونا چاہیے، ہمارے پاس حسینی دین ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پورے سسٹم پہ نگاہ کرنی پڑے گی. ماں کی آغوش سے لے کے ہمارے درمیان ہونے والی مجلسیں، جلوس، کلاسز، جو بھی دینی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب پہ نظر ہونی چاہیے اور ان سب کو علماء کے زیر نظر ہونا چاہیے. بالخصوص علم صرف عالم سے لینا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بہکنے کا مقام ہے. اگر گاڑی بغیر ڈرائیور کے کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا ہے تو اتنا پورے دین کا کلاس بغیر عالم کے کیسے چل سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور اگر گاڑی چلے گی، جو انسان ڈرائیونگ نہیں جانتا چلائے گا، چلتے ہی ایکسیڈنٹ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. جسم کی چوٹ میں بہتا ہوا رنگین خون نظر آتا ہے اس لیے وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن دین میں لگی ہوئی چوٹ محسوس نہیں ہوا کرتی ہے. اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم کہاں چوٹ، ہمیں نہیں معلوم کہاں دین کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کیونکہ معرفت نہیں ہے، پہچانتے نہیں. اہل علم سے پوچھیں کہ کہاں مشکل ہے. آئیے حالات حاضرہ میں جرمن نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فوج نے اردن کے ویسٹ ایریے میں حملہ کر کے کم سے کم 16 فلسطینیوں کو گرفتار کیا. کس طریقے سے ان کے اثرات اور رسوخات بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسری پازیٹیو بات جو ہے وہ یہ کہ سوریہ کی فوج نے، ملٹری نے، ایک گاؤں ہے شویہد یا شویہد وہ، اور اسی طریقے سے حمص میں ایک قلعہ جس کا نام الحصن ہے، اس کے جو سوریہ اور لبنان کے بارڈر کے آس پاس ہے، اس پہ جا کے قبضہ کر کے وہاں سے جو بھی گھسپیٹھیے تھے اور ظالم تھے اور آتنکوادی تھے ان کو باہر نکال دیا. یہ خبریں ہم کو بتاتی ہیں کہ کس چیز سے ہم کو شکست ملتی ہے اور کس چیز سے ہم کو فتح ملتی ہے. کون سی انہوں نے ایسی غلطی کی ہے آج جو پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی غلطی کی ہے جو وہاں پہ مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ قاتل ہے سامنے والا جو آیا ہے بندوق چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، لائق معاف نہیں ہے، ملعون ہے، سب کچھ ہے.
لیکن اس قاتل کو اس کے ہاتھ میں اسلحہ کس نے دیا؟ اس کے دماغ میں یہ فکر کس نے دی؟ اس کے دل میں یہ جذبہ کس نے دیا؟ اس کو یہ طاقت کس نے دی؟ اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ یہ لاکھ چاہتا شیعوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو مارنا، لیکن اگر یہ بندوق نہ ہوتی تو نہیں مار سکتا تھا، یہ جذبات نہ ہوتے نہیں مار سکتا تھا، یہ فکر نہ ہوتی تو چاہتا ہی نہیں، یہ طاقت نہ ہوتی تو یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ کون سی چیز اس کو یہاں تک پہنچا رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو کامیابی تک پہنچا رہی ہے؟ یہ چیزیں ہم کو فکر و شعور دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا، اسلام نے کہا کہ لوگوں کو حالات حاضرہ سے واقف ہونا چاہیے، روایتیں اس کے مطابق۔ لہٰذا ہم کو حالات حاضرہ جاننا چاہیے، اس پہ تحلیلی نظر ہونی چاہیے ہماری، تاکہ ہم خطرات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اور خطرات کی روش، حملوں کی روش کیا ہوتی ہے، اس سے ہم آگاہ ہو سکیں، تاکہ کسی حملے کے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔